السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا، مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا، اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ ناظرین، در حقیقت شداد ہی وہ شیرخوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کی تھی۔ ناظرین، اور پھر اسی شداد نے بڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا میں جنت بنائی اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو اسے دنیا میں ملا کہ اسے عجیب طرح سے موت آئی اور وہ جنت جو اس نے بنائی تھی وہ دیکھنا نصیب نہ ہوئی۔ ناظرین، شداد کی جنت کا واقعہ ہمارے ہاں قصے کہانیوں کی طرح مشہور ہے، مگر اس صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو الربع الخالی کے اس حصے میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ ناظرین، اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ ناظرین، یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز بھی تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا تھا۔ ناظرین، اسی شہر کو 1000 ستونوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کہ ستون بہت اونچے تھے، ارم نام لیا جاتا ہے۔ ناظرین، شداد کی جنت جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے، ارم ذات العماد یعنی ارم کے ستونوں والے۔ ناظرین، ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ ناظرین، یہ لوگ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ناظرین، اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف چلے گئے تھے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ ناظرین، احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ناظرین، یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ناظرین، 2 بادشاہ ان میں بڑے جاہ جلال والے تھے اور یہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ ناظرین، یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ ناظرین، شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے زیر کنٹرول تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔
ناظرین، اس کے تسلط اور غلبے نے شداد کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ناظرین، اس وقت کے علماء مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، انہوں نے شداد کو سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں اللہ کی عبادت کروں؟ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات ہے اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں، اس کے سامنے بیان کی تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ ناظرین، پھر شداد نے اللہ رب العزت کے مقابلے میں اپنی جنت بنانا شروع کر دی۔ پھر جب اس کی جنت کافی سالوں کے بعد تیار ہوئی اور وہ اپنی جنت کو دیکھنے کی غرض سے جب اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور یوں دنیا میں اللہ کا مقابلہ کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا شداد اپنی جنت کو دیکھے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔